السلام علیکم۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی وطن عزیز کے تمام علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور میدانی علاقوں میں سرد رہا۔ سموگ کی کیفیت ملک کے مشرقی علاقوں میں بڑھی رہی۔ کل بھی آپ کو آگاہ کیا تھا کہ ایک سائیکلونک سرکولیشن پنجاب پر موجود ہے، جس کی وجہ سے ہوائیں مختلف علاقوں میں مختلف سمت کی چل رہی ہیں، جس کے سبب سے سموگ کی شدت میں اضافہ دیکھا گیا۔ گزشتہ رات بھی سب سے کم درجہ حرارت لیہ، سکردو اور آس پاس کے علاقوں میں ریکارڈ کیا گیا، اور ابھی بھی یہاں پر رات کے درجہ حرارت معمول سے کم ہی ریکارڈ ہو رہے ہیں، جبکہ شمالی پنجاب کے علاقوں میں بھی درجہ حرارت معمول سے قدرے کم ہے، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں معمول کے مطابق درجہ حرارت ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ سیٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو وطن عزیز کے بیشتر مقامات پر مطلع صاف دکھائی دے رہا ہے، تاہم کچھ شمالی علاقوں میں ہلکے پھلکے بادل آسمان پر دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر ہم صبح کے اوقات میں سموگ کی صورتحال کو دیکھیں تو پنجاب کے مشرقی علاقے شدید متاثر ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر بہاولپور ہے، جہاں پر انڈیکس 605 ریکارڈ ہو رہا ہے، جبکہ فیصل آباد میں 396، ملتان 392، لاہور 378، گوجرانوالہ 322 اور ہنڈال میں 309۔ یہ جتنے بھی یہاں پر معمول سے زیادہ انڈیکس ہے تو یہاں پر خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، لیکن دن کے اوقات میں انشاءاللہ ہوائیں جو ہے وہ تبدیل ہوں گی، تو ان میں کافی حد تک بہتری دیکھنے کو ملے گی، اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران سموگ کی یہ شدت جو ہے اس میں کافی حد تک کمی دیکھنے کو ملے گی، لیکن یہ اس کے بعد ایک بار پھر اس کے بڑھنے کے امکانات موجود ہوں گے۔ جیسے ہی ہوائیں تبدیل ہوں گی یا پھر ان کی شدت کم ہوگی تو پنجاب کے جو مشرقی علاقے ہیں، ان علاقوں میں سموگ کی کیفیت ایک بار پھر شدت اختیار کرے گی۔ موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو وطن عزیز کے آس پاس کوئی طاقتور سسٹم موجود نہیں ہے۔ ایک مغربی سلسلہ اس وقت جو ہے وہ سیریا اور عراق کے آس پاس کے علاقوں پر موجود ہے، جس کا ٹرف نیچے سرکا ہوا ہے۔ اس کے اثرات سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی مکہ مکرمہ کے مختلف علاقوں سے بارش کی اطلاعات موصول ہوئی۔ یہاں پر 13، 14، 15 اور 16 نومبر کے دوران ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جدہ کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود ہیں۔ تاہم ریاض اور آس پاس کے یہ جتنے علاقے ہیں یہ ہائی پریشر کی زد میں ہیں، تو ان علاقوں میں کوئی خاطر خواہ بارش ہو اس کا امکان نہیں۔ تاہم جو عراق کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ شمالی شمال مغربی، یہاں پر ایران کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں بھی بارش ہوگی، لیکن یہ سسٹم جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو اس کی شدت کم ہوتی جائے گی، اور اس کا اثر آگے افغانستان، پاکستان پر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ UAE، عمان کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں بھی فی الحال کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں ہے۔ ایک سائیکلونک سرکولیشن کی بات کریں تو اس وقت ہمیں یہاں پر خلیج بنگال میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایک سرکولیشن بنگلہ دیش کے علاقوں پر موجود ہے، جبکہ ایک سرکولیشن یہاں پر بحیرہ عرب میں کمزور حالت میں یہاں پر موجود ہے۔ ان آنے والے دنوں کے دوران بھی کوئی خاطر خواہ سسٹم پاکستان کو متاثر کرے اس کا امکان نہیں۔ یہاں پر وسیع پیمانے پر موسم خشک رہے گا۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی کسی خاطر خواہ موسمی ہلچل کی توقع نہیں ہے، اور کم از کم یہاں پر نومبر میں تو کوئی خاطر خواہ سلسلہ اثر انداز ہونے والا نہیں۔ ملک کے تقریباً 99% علاقوں میں نومبر کے آخر تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ درجہ حرارت جو ہے وہ یہی 1-2 ڈگری سینٹی اتار چڑھاؤ کے ساتھ جو ہے وہ جنوب سے لے کر شمال تک بنے رہیں گے۔ کوئی بڑا جہاں پر جو ہے وہ اب بڑی گراوٹ دیکھنے کو ملے اس کے امکانات نہیں ہیں۔ اگر ہم یہاں پر MJ ویو پر نظر ڈال لیں تو MJ ویو کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 11 نومبر کی جو صورتحال تھی اس کے مطابق یہ ویسٹرن پیسیفک پر موجود ہے، اور 25 نومبر تک یہ آگے بڑھنے والی نہیں ہے، یہیں پر ہی ویسٹرن پیسیفک پر ہی رہے گی۔ اس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ یہ دسمبر میں جا کر فیز 8، فیز 1 پر اگر یہ دائرے سے باہر آتی ہے تو پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ 1 سے 2 مغربی سلسلے وطن عزیز کو متاثر کریں اور بارشوں کا سبب بنے۔ ہلکی پھلکی بارش یہاں پر دسمبر میں دیکھنے کو مل سکتی ہے، لیکن نومبر میں کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں ہے۔ تو کسان بھائی معمول کی سرگرمیاں جاری رکھیں، بڑوں، بزرگوں اور بچوں کو جو ہے وہ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات ضرور کریں۔ اگر ہم یہاں سے آگے کی بات کریں تو یہاں سے آگے ہم ایل نینو اور لانینا کی صورتحال پر بات کریں گے۔ اگر آپ ویڈیو سکپ کر کے جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے
جا سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم بات کریں نینو 3.4 کے جو درجہ حرارت ہیں وہ جو 9 نومبر کو ریکارڈ کیے گئے، اس کی بات کریں تو 9 نومبر کو بھی یہ -8.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو رہے تھے، اور یہی صورتحال 2 نومبر کو تھی۔ مطلب جو دو درجہ حرارت 2 نومبر کو تھے، وہی درجہ حرارت 9 نومبر کو ریکارڈ ہوئے ہیں۔ آنے والے دنوں کے دوران یا ایک ہفتے تک توقع کی جا رہی ہے کہ نووا کی طرف سے جو ہے وہ لانینا جو ہے وہ آفیشیلی طور پر ڈکلیئر ہو سکتا ہے۔ اس کی شدت زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے ڈکلیئر ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ اگر ہم آنے والے مہینے کی بات کریں تو دسمبر میں بھی صورتحال جو ہے وہ کافی لانینا کی طرف رہتی نظر آ رہی ہے۔ یہ درجہ حرارت جو ہے وہ گراوٹ کا شکار رہ سکتے ہیں دسمبر کے دوسرے حصے میں جا کر، یا پھر جنوری میں یہ درجہ حرارت بڑھیں گے، اس کے بعد یہ نیوٹرل کی طرف جانے کے اس کے امکانات موجود ہیں۔ اگر یہ درجہ حرارت مسلسل بڑھتے ہیں، جیسا کہ یہاں درجہ حرارت مسلسل کم ہو رہے ہیں، اسی طرح جو ہے یہ درجہ حرارت اگر مسلسل بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں جنوری، فروری، مارچ میں اچھا آؤٹ پٹ بارشوں کے لحاظ سے ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اگر یہ درجہ حرارت اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، کبھی زیادہ ہوئے کبھی کم، تو پھر ہمیں جو ہے وہ پچھلے سال کی طرح ایک خشک موسم دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہم نے پہلے بھی آگاہ کیا ہے کہ پچھلے سال کی طرح جو خشک موسم گزرا تھا، اس طرح کی صورتحال اس سال بننے کے امکانات موجود نہیں ہے۔ تو توقع کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو درجہ حرارت ہوں گے یہ مسلسل بڑھتے رہیں گے، تو مغربی سلسلوں کی جو رکاوٹ ہے اس میں کافی حد تک کمی دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں پر اگر ہم انڈین اوشن ڈائیپول کی بات کریں تو اس کے درجہ حرارت میں کچھ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ درجہ حرارت جو کہ 2 نومبر کو یہاں پر -1.94 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو رہے تھے، ان میں کو تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، اور یہ -1.57 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر اس کے آنے والے مہینوں کے دوران صورتحال کے، تو آنے والے مہینوں کے دوران بھی یہ جو ہے وہ نیوٹرل کی طرف جائے گی۔ ابھی فی الحال یہ جو ہے وہ نیگیٹو فیز میں تھی، اور ایک مضبوط انڈین اوشن نیگیٹو فیز دیکھنے کو ملا ہے، اور آنے والے دنوں کے دوران یہ نیوٹرل فیز کی طرف بڑھنے کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن یہ کم از کم مونسون تک پازیٹیو فیز میں جاتے دکھائی نہیں دے رہے، پری مونسون تک اس کے جو ہے وہ نیوٹرل فیز میں رہنے کے امکانات موجود ہیں۔ آنے والے مہینوں کے دوران بھی اس کا کوئی خاص اثر فی الحال اگلے 2 مہینوں کے دوران اس کا پازیٹیو فیز کی طرف یا پھر نیوٹرل سے پازیٹیو فیز کی طرف بھی بڑھنے کے امکانات نہیں، یہ نیگیٹو یا پھر نیوٹرل کے ساتھ رہے گا۔ مطلب کہ جو درجہ حرارت ہیں وہ تھریشولڈ ویلیو سے نیچے ہی ابھی بنے رہیں گے۔ ابھی کم از کم یہ دسمبر تک ایسی صورتحال رہے گی، جنوری میں جا کر یہ درجہ حرارت جو ہے وہ بالکل جو نیوٹرل فیز ہے اس میں جو ہے وہ داخل ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے یہ بھی نیگیٹو فیز میں ہی بنے رہیں گے۔ آنے والے مہینوں کے دوران جو بارشیں ہیں وہ زیادہ تر جو ہمارے عرب ممالک ہیں، جیسے دسمبر کا پہلا ہاف ہے اور نومبر کا آخری ہاف ہے، اگلے 1 مہینے میں یہاں پر جو ہے وہ بارشیں دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ لیکن پاکستان کی طرف کوئی تگڑا مغربی سلسلہ فی الحال اثر انداز ہو، اس کا امکان نہیں ہے۔ اس طرح بھارت کے شمال مغربی علاقوں میں بھی موسم قدرے خشک ہی بنا رہے گا۔ یہاں پر ابھی فی الحال اگلے 1 مہینے میں جو برف باری ہے وہ بھی معمول سے کم ہی رہے گی۔